آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے رضوی صاحب دی ساری محنت اور کاوش نو جناب سیدہ دے صدقے چ اللہ پاک اپنے دربار چ قبول فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ نساء دی انتہائی معروف آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے مہربان تشریف فرما نے میں انہوں نے ایک مجلس وعدہ کیتا سی کہ اس آیت مجیدہ تے گفتگو کرتے ہیں اس حکم دے تحت میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ پڑھی خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ کچھ اطاعت دا حکم دیتا ہے اور خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو اللہ پاک قرآن حکیم وچ کدی کافراں نال بھی مخاطب ہوندے نے مشرکین نال بھی مخاطب ہوندے نے منافقین نال بھی مخاطب ہوندے نے کسے ویلے کسے نبی نال گل کردے نے کسے ویلے کسے نبی دی زوجہ نال گل کردے نے کسے ویلے اللہ پاک صحابہ نال گل کردے نے کسے ویلے اللہ پاک دشمنان رسول نال گل کردے نے اللہ پاک جہدے نال بھی مخاطب ہے اور جہڑا بھی اللہ دا مخاطب ہے بہرحال اودے وچ ساڈے واسطے کوئی ہدایت موجود ہے اللہ پاک گل کردے نے واقعات وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت خالق فرماندے نے اے ایمان والو ایتھے اللہ خصوصاً صاحبان ایمان نال گل کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرن تو بعد فوراً خالق نے فرمایا واطیعوا الرسول واولی الامر منکم پہلے اپنی اطاعت کا حکم کر کے پھر فرمایا واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اپنی اطاعت کا ذکر ایک حوالے نال کیتا ہے اگے دو اطاعتاں کا ذکر اکٹھا کیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں امر دینے کا حق رکھتے ہیں جو تم میں صاحب امر ہیں جن کا حق ہے کہ وہ امر کر سکیں جن کا حق ہو کہ وہ حکم کر سکیں ان لوگوں کی اطاعت کرو پھر خالق نے فرمایا ہاں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی شے میں تنازع پیدا ہو جائے تم میں جھگڑا پیدا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس کو مشورے سے حل نہ کرو اللہ اور رسول کی طرف موڑ دو اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کا رسول ہی بہتر بتانے والا ہے خالق کائنات فرماتے ہیں ہاں ان کنتم یہ بات اس کے لیے ہے یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں ان کنتم پھر اللہ نے ایک شرط رکھ دیتی یہ کہہ کہ یا ایھا الذین آمنوا حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دینا کافی تھی لیکن خالق نے ضروری قرار دیتا یہ گل کر کے کہ رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو اور پھر اگر تنازع پھر بھی پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور رسول کی طرف موڑ دو آپس میں باتیں مت کرو آخر تک خالق فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر شرط یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بڑی لطف دی گل ہے قبلہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کہن تو بعد پھر اللہ نو کہنا پیا اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا وچ آوندا ہی ہوگا جڑا اللہ تے بھی ایمان رکھے اور آخرت تے بھی ایمان رکھے لیکن خالق نے پھر اسے تکرار کیتا کہ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون اگر سمجھتے ہو کہ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور مڑ کے بھی اس کی طرف جانا ہے تو پھر خیال رکھنا کہ یہ اطاعتیں کرنا اور خالق کائنات فرماتے ہیں ذالک خیر و احسن طویلا اس میں خیر بھی ہے اور احسن طویل بھی ہے خیر اسی کی رہے گی جو یہ اطاعتیں واجب بجا لائے گا میرے محترم سامعین اللہ دی اطاعت تے کوئی تنازع نہیں اللہ دی اطاعت تے کوئی اختلاف نہیں ایک ہی اللہ ہے وہ وحدہ ہوئے وہ لا شریک لہ ہوئے وہ دیتے مسلمانہ دے درمیان کم از کم کوئی اختلاف نہیں اللہ ہو ہی ہو سکتا ہے جنہوں علی بھی چک جائے بطول بھی چک جدے سامنے پیغمبر اعظم جیسے انسان سجدہ کرن وہ وحدہ ہو بھی ہے اور لا شریک لہ ہو بھی پھر رسول اللہ دی اطاعت تے بھی الحمدللہ جڑے بندے ختم نبوت دے قائل نے
وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بلکہ اللہ اور رسول دی اطاعت نو اس طرح خالق نے بیان کیتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ اور رسول کی اطاعت الگ الگ نہیں، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو خود بخود اللہ کی اطاعت ہو جائے، بلکہ اللہ اپنی اطاعت کراتا ہی پیغمبر کے ذریعے ہے کہ تم اس کی اطاعت کرتے جاؤ گے تو اللہ کی اطاعت ہوتی جائے۔ جڑا جھگڑا اور جڑا تنازع ہے اور جڑا اختلاف ہے وہ ہے جی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ جڑے میں مہربانہ نے حکم کیتا سی انہاں اطاعت الہی دے متعلق میں نہیں آکھیا کوئی دسنا نو پتہ ہے کہ سارے جان نو پتہ ہے، آتی الرسول دا بھی پتہ ہے، اصل چ صاحبان امر دا سلسلہ اصل جس ویلے جتنی جی فرقہ بندی مسلمانوں دے وچ نا اے اولل الامر دی تشریح دی وجہ اللہ تے کوئی تشریحات بکریاں نہیں، اللہ تے بھی سارے الحمدللہ پیغمبر تے بھی سارے متفق نے، اختلاف تھوڑا جہا ہوتا ہے صاحبان امر تے کہ نبی تو بعد بندے کیڑے نے جنہ دی اطاعت واجب، یہ گل طے وے کہ بندے کوئی ہے نے جڑے رسول بھی نہیں تے اطاعت انہاں دی واجب، جڑے نبی نہیں لیکن اطاعت انہاں دی واجب، یہ گل ذہن چ رہے جی، کدی اس گل تے توجہ کر لیندے نے بندے کہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، یہ گل مکمل ہے، یہ گل طے شدہ ہے کہ پیغمبر تو بعد انہاں لوگاں دی اطاعت واجب ہے، اطاعت واجب ہے۔ وہ لوگ کڑے نے جنہاں دی پیغمبر تو بعد پیغمبر بھی نہیں، رسول بھی نہیں، نبی بھی نہیں، تے اطاعت پھر بھی واجب، اطاعت پھر بھی واجب ہے۔ وہ دے وچ نا جی تشریحات اس طرح کیتیاں گئیاں، وہ جدوں ضیاء الحق صاحب قبلہ تشریف لے آئے سن تے وہ مولوی صاحب نے جڑی پہلے تلاوت کیتی سی وہی کیتی، تلاوت کلام پاک جڑی پہلے کر دیں نا، وہ مینوں یاد ہے کہ وہ انہاں تلاوت ہی یاد کیتی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، انہاں دا مطلب سی کہ بندے نوں دسو کہ اللہ تے رسول تو بعد میری اطاعت واجب، جن نے اللہ تے رسول تو بعد اپنی اطاعت کروانی ہوندی ہے وہ یہی آیت استعمال کرتا ہے، کیونکہ انہوں پتہ ہوندا ہے نہ تو میں اللہ تے نہ میں رسول ہاں، اولے الامر چ پی سکنا میں کسی طریقے اور تو مطلب تھان کوئی نہیں ہے، نہ تے کوئی اللہ ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے، گنجائش ہے جی اولے الامر وچ۔ میرے محترم سامعین میں جو کچھ مینوں آوندا ہے وہ پڑھے لکھے دوستان سامنے رکھ دینا جی، ایک گل طے ہے کہ رسول اللہ تو بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، کچھ لوگ ایسے نے جنہوں صاحب امر کیا گیا ہے، کچھ لوگ ایسے نے جنہیں صاحب حکم کیا گیا ہے، کچھ لوگ ایسے نے جنہوں دا امر مننا حکم مننا واجب۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں تشریح پڑھنا جڑی شاہ رفیع الدین صاحب نے ترجمہ کیتا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب نے تشریح کیتی، جڑا تشیع ہے نا جی تشیع ساڈے ہاں یہ گل طے شدہ ہے، یہ مرکزی گل ہے، اس تو بعد سارے اختلافات اگے نے، مرکزی گل ہے کہ ساڈے ہاں معصوم تو علاوہ کسی دی اطاعت ممکن ہی نہیں۔ میں پہلے عرض کر دیا ساڑھے تو علاوہ یہ ساڑھا ایک باقاعدہ عقیدہ ہے، وہ ہر بندہ عقیدہ ہے، الحمدللہ سب نے اپنا عقیدہ مبارک ہے، لیکن ساڑھے ہاں معصوم تو علاوہ اطاعت واجب نہیں ہوتی، ہاں اطاعت کیتی جا سکتی، کیتی جا سکتی۔ اچھا والد محترم دی بھی اطاعت واجب ہے، لیکن انج واجب نہیں جو نبی دی واجب ہے، اور انج بھی واجب نہیں جو صاحب امر دی واجب۔ اس طرح والد گرامی میرا خیال ایک آیت مجیدہ وہ دے متعلق بھی پڑھی لینے ہوں، بس آ گئی ہے، اگرچہ میری نشانی نہیں سی لیکن میں سمجھنا کہ لو کمال ہو گیا، تہاڈی بڑی برکت ہے، وہ میں آگے انج کھولیا تے آیت سورہ مبارکہ لقمان دی آیت مجید، یہ دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنی تعریف تو بعد اللہ فرماتا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے انسان کو والدین کے متعلق وصیت کی، اللہ نے نصیحت کی ہے والدین کے متعلق، حکم دیا ہے والدین کے متعلق، وہ جو اس کی بوجھ اٹھاتے رہے، وہ جو اس کے پالتے رہے، ان کے لیے اللہ نے ان کو نصیحت کی ہے اور فرمایا ہے وَأَنِشْكُرْ لِي وَالِدَيْكَ، جب میرا شکر ادا کر لو نا تو فوراً والدین کا شکریہ، میرا شکریہ ادا کرنے کے فوراً بعد والدین کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ پہلا رب میں ہوں جو رب الارباب ہے، اور پھر دوسرا رب اے نے دو تواڈے جدے چو دعا بھی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ہمارے ان دو ربوں پر رحم کر جنہوں نے ہمیں چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ اس آیت مجیدہ کے بعد دو باری رب ہے، رب ارحمہما کما
ربیانی، ربیانی پہلا آیا رب اے میرے رب، پھر ربیانی میرے دو رب، میرے پالنے والے، میرے دو پالنے والے، ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے پال کے بڑا کیا۔ انہی کچھ آیت مجیدہ ایک دعا ہے، یاد ہونی چاہیے۔ جس بندے نو یاد نہ ہوئی تو والدین دا ختم دعایا وہ مولوی صاحب نے اپنے بخشوا کے ٹر جانے نے، تواڈے ونجی رہ جانے، کیونکہ اپنے متعلق کے متکلم میں ہر بندے کو خود آکھنا پینا ہے ربر۔ یار دعا دا ترجمہ ہی ایسا ہے کہ کسی دے وچ آوندا ہی نہیں، ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ تو جدو میں بیان نہ تو میرے ہی ہون گے نا بچے، جو تسی آکھو گے تو تواڈے ہون گے نا۔ میرا خیال ہے یاد کرنا چاہیے، ورنہ پیسے تواڈے لگنے نے۔ تے ختم پڑھنے والے اپنے ماں پیو بخشوا کے جی میرا خیال چھوٹی جی آیت مجیدہ، شکریہ چھوٹی جی آیت مجیدہ ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ بچے بھی سن لیں، بچے ہوئے بچے والدین کی بہت بڑی عظمت ہے کہ ہمارے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ صغیرہ چھوٹا تھا نا میں، انہوں نے پال کے بڑا کیا، میں کہلا تم ہی رب ہیں، تے اے دو رب نے، یہ تو ترے ہو گئے۔ فرمایا خبردار میں بنانے والا ہوں وہ بننے والے، میں خالق ہوں وہ مخلوق ہے۔ ان پر لفظ کا اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، لہٰذا کوئی شرک نہیں ان کو رب کہنے میں، لیکن ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں رب العالمین ہے۔ اللہ فرماتا دعا کیا کرو۔ اچھا کس طرح؟ کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے چھوٹے سے پال کے مجھے بڑا کیا، جس طرح۔ ہوں اتنے والدین نہیں سن لیں جی کہ دعا بچے ہوئے کہ مجھے اس طرح ان دونوں پر رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھے پالا ہے، لہذا جیسا پالو گے ویسا رحم ہوگا۔ حلال کی کمائی سے پالو گے تو رحم اس کے مطابق ہوگا، حرام سے پالو گے تو رحم اس کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جس نے جیسا پالا، جس نے جیسا پالا، جس نے جیسا پالا ویسا ہی رحم ہوگا نا۔ تو نے اپنے پالے ہیں، میں نے اپنے پالے ہیں، ابو طالب نے رسول کو پالا ہے۔ ربر شکریہ مہربانی کے بلا ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ۔ بھائی نبی پیغمبر نے سب تو پہلے منہ چو دعا کڈی، یہ تو قرآن دا حصہ بنی۔ یہ مطلب سب تو پہلے پیغمبر اعظم نے فرمایا ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ ہوں میں نے پتہ لگا ہے کہ حضرت ابو طالب پہلے بھی سال کیوں کر گئے، تو 6 سال بعد والدہ ماجدہ بھی مثال کر گئے۔ اب وہ دو تلاش کرنے پڑیں گے جنہوں نے رسول کو پالا ہے۔ کوئی دو ہیں ربیانی، دو پالنے والے ہیں۔ اب کوئی ٹکر بھی مارے دیوار سے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، خود ہی مرے گا۔ وہ دو پالنے والے محمد کے، یا علی کا باپ ہے یا علی کی ماں ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں ربر ہم ہما کما ربیانی صغیرہ، میرے ان دو پر اس قدر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے پالا ہے۔ کیسے پالا ہے ابو طالب نے؟ اللہ فرماتا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، اے میرے رسولو کھانا ووش ہے جو طیب ہو، کھانا ووش ہے جو طاہر ہو۔ نبی جب ناپاک کھاتا ہی نہیں ہے، ابو طالب کھلاتا ہی نہیں ہے۔ نبی ناپاک کھاتا ہی نہیں ہے، ابو طالب ناپاک کھلاتا ہی نہیں ہے۔ اہل سنت عالم دین نے، صاحب والدے نے، فریدی صاحب انہوں نے اسم گرامی ہے صداقت علی فریدی، ڈاکٹر صداقت علی فریدی، انہوں نے کتاب میرے کو آ چکی ہے۔ انہوں نے کسے پوچھا حضرت یہ ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب، اس لیے کہ نبی تو غیر کھاتے نہیں، نبی تو طیب خوراک کھاتے ہیں، لہٰذا جس ذات اور جس کے باورچی خانے پہ اللہ اعتماد کرے اسے ابو طالب۔ والدین کی بڑی عزت، والدین کی بڑی شان ہے جی۔ ہوں اگے آج پڑھنا، خالق کائنات نے فرمایا انشکر لی والدیک، اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر،
اس لیے کہ تم نے میری طرف ہی پھر کے آنا ہے، ان کا شکریہ ادا کرو۔ پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار اگر یہ جو احسان کر کے پالتے ہیں نا، یہ بھی تجھے کبھی کہے نا کہ مجھے چھوڑ دے، پھر اطاعت نہ کرنا۔ بھائی والدین کی بڑی عظمت ہے، والدین کی بہت بڑی بات ہے، والدین کی بڑی قرآن میں اسلام میں عزت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اطاعت کرنا، اطاعت ضرور کرنا، لیکن یاد رکھ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، بے علم ہو کہ مشرک نہ ہو جانا، فلا تطیعہما وصحبہما فی الدنیا معروفا، خبردار ان کی عزت کرنا، دوائی لا کے دینا، کھانے کا انتظام کرنا، کندھوں پہ اٹھا کے چلنا، پوری خدمت کرنا۔ اور اگر کہیں یہ تیرے والدین تجھے کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، کسی بت کے سامنے سجدہ کر، خبردار پھر ان کی اطاعت، فلا لا لا لا، اسی لا میں پورا لا، فلا لا، خبردار نہ نہ، توتیہما، دونوں کی اطاعت نہ کرنا، نہ ماں کی اطاعت کرنا نہ باپ کی اطاعت کرنا۔ ایدہ مطلب ہے جو شرک کا درس دے، ماں بھی ہو تو بھی اطاعت کے قابل نہیں، باپ بھی ہو تو بھی اطاعت کے قابل نہیں۔ جب شرک کا درس دینے والا اطاعت کے قابل نہیں، خود مشرک اطاعت کے قابل کیسے ہو جائے؟ اچھا بچے میرے لوگوں نے پہ کہ وہ کہڑے ماں باپ نے نہیں جڑے بیٹے نو شرک دی دعوت دیں؟ اصل سانو اس قسم دے نصیب نہیں نہ ہوئے، سانو پتہ کوئی ساڈا تے تجربہ ہی کوئی نہیں نا، اسی تے کمال دے مسلمان ہاں، پاویں کسے کم دے نہیں۔ اس گل تو کمال دے آندے نا جی کہ 1500 سال بعد زمانہ بڑا پیڑا آ گیا، بڑا پیڑا آ گیا، تو میں گل دساں اے جڈا بھی پیڑا آ گیا نا ادو پیڑا اجے بھی نہیں آیا۔ جتھے بندے تیاں زندہ دفن کر چھڑتے سن اس زمانے چ تین بندے زحمت سمجھتے سن، اج بندے رحمت سمجھتے۔ کمال ہے یار، آج بیٹیاں نو بندے رحمت نہیں سمجھ رہا، شیعہ اہل حدیث سنی شیعہ سب اور عیسائی تک سب اس طرح تری بندے کر دے کہ تینوں زندہ ہی دفن کر چھڑ، نہیں ادو کرتے سن، ادو ہی کرتے سن کیونکہ پہلے زمانے سن۔ جن بزرگ نے نا جی معاف کرنا، یہ جدوں کتے بیٹھے نا انہاں کیا ہوں تو زمانے ہی بڑا پیڑا آ گیا، پچھلے زمانے بڑے پہلے زمانے سے، کیسے زمانے سے جو جو پیچھا جاؤ گے پہلے ہی نکلنے گے۔ سبحان قبلہ بہت شکریہ۔ آندھنے پہلے زمانے سے بڑے کمال دے زمانے تے زمانہ رسالت دے متعلق تے بندے سمجھتے ہیں کوئی اخیر زمانہ سی۔ میرا خیال ہے اللہ عادل ہے، جس زمانے سانو پیدا کیتا ٹھیک ہے، یہ تے سانو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس زمانے دے بندے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن، اور وہ واسطے سورۃ تکویر دی آیت موجود ہے کہ ہم حشر والے دن اس بچی کو اٹھا کے پوچھیں گے کہ بتا تجھے کس جرم میں زندہ گاڑا گیا، تجھے کس جرم میں زندہ گاڑا گیا۔ میں حیران سا کہ پوچھنا تو اس ظالم نو چاہیے سی جس سگی بیٹی نو زندہ دفن کیتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم اس بچی کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے پوچھیں گے کہ بتا اس محشر میں تجھے زندہ کیوں گاڑا گیا، تیرا جرم کیا تھا۔ یہ مطلب ہے طے ہو گیا، وہ عدل کا دربار ہوگا، وہاں ظالم کی نہیں سنی جائے گی، صرف مظلوم کی سنی۔ سبحان اللہ، ظالم کی سنی ہی نہیں جائے گی، صرف مظلوم کی سنی جائے گی۔ بندے تیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن، ایڈا بھلا زمانہ سی۔ اللہ فرمایا لڑنا نہیں ہو میرے حبیب نال سارے جاہل نے، اے بیٹی نو ذلت سمجھتے نے، دماد نو گالی سمجھتے نے، میں تینوں بیٹی تے دماد ہی ایسا دے دیاں گا۔ لوگ بیٹیاں نو پیار دین لگ بن گئے، دماد نو سرانے بان لگ بن گئے۔ یہ مطلب ہے گل مذہب دی نہیں، جتنیاں بیٹیاں با عزت نے وجہ دا نام بدول ہے، جنہیں دماد صاحب عزت نے وجہ دا نام علی ابن ابی طالب۔ اس خاندان دا ایک بار شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے جیسے ذلتاں نو رحمتاں تبدیل کرتا، جیسے ذلت نو رحمت تبدیل کرتا ہے، انہوں نے رحمت للعالمین آتا ہے کہ بلا ماں باپ دی بڑی عزت ہے۔ ایک چھوٹی بات ہے تو بچ ماں بھی شامل ہے، باپ تو زیادہ ماں دی محنت ہے، یعنی جس دورانیے چ ماں دے حوالے بچہ کر دیتا جاندہ ہے، باپ دے اس دورانیے چ بیلا ہو کے پھردا ہوتا ہے۔
تو پھر اللہ نے ماں بھی بچ پا لیا، فرمایا یہ بھی اطاعت نہیں کرنی۔ اج بچے میرے منہ وندن جدوں میں کدھر گل کرنا نا کہ بلا وندے نے کہ والدین بھی کدی آندے نے، اصل گل یہ کہ یہ صرف صحابہ کرام نو تجربہ سی، سانو تو تجربہ ہی حاصل نہیں ہویا جڑے ماں پیو نال لڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ چ آئے۔ ہاں ماں باپ نے لڑ کے آئے سن، اور صحابہ ایسے ایسے نے جی میں دس سکنا تانوں پتہ ہے سکیاں پنوجیاں نو لوگ مار دے رہے نے، ہمشیر خان نو بندے مار دے رہے نے اس اسلام دی وجہ تو۔ اور کمال ہے کہ جڑا گیا نا اسلام وچ پیغمبر دی بارگاہ وہ جا کے روز پوچھدا سی امی کو کام ہوئے تے دسیا جی، ابو کوئی حکم ہوئے تے دسیا جی، وہ آندے سن حکم تو چنگے ساڈے مننے، وہ آندا سی میں تہاڈی اطاعت کرنی ہے، وہ کیڑی اطاعت کرنا ہے، وہ بت پیا چکدا کیوں نہیں، وہ آندا نہیں 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 باقی سارے معاملے چ کراں گا اس معاملے چ نہیں کراں گا۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ چونکہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ماں باپ کی بھی اطاعت نہ کرو۔ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، بت پرستی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو مت اطاعت کرو۔ ماں پیو تو نیڑے کوئی بندہ نہیں، گوانڈی گوانڈی نہیں، ملے دار نے، ماں پیو بھی اگر اللہ اور رسول دے حکم دے خلاف تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں دی اطاعت نہیں کرنی، ہم مسئلہ سدھا ہو گیا۔ یہ مطلب محمد مصطفیٰ کے بعد اولے الامر ہو ہی وہ سکتا ہے جو پوری زندگی نہ اللہ کے خلاف کوئی بات کرے نہ رسول کے خلاف، بھائی اس کی اطاعت واجب ہے۔ میرے نزدیک میں یہ سوچ چکی نہیں، میں تو چھوٹا بندہ پڑھنے، جناب شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی وہ اولے الامر دی تشریح فرماتے، وہ فرماتے ہیں اختیار والے بادشاہوں کو اولے الامر کہتے ہیں۔ اختیار والے یہ تو انہوں پتہ ہے جڑے اس قسم دے لوگوں کے گھر مجلس ہوئے تو مطاعت ہو کہ بندہ پڑھتا ڈرتا ہی رہتا، ایک لفظ غلط ہو جاتے ایف آئی آر ہی بدل چھڑ دینے، ہور دی ہور ہی ہو جاندی ہوندی، ایک لفظ دی کمی بیشی خیر ہوگا تو یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، لہذا میں پھونک پھونک کے پڑھنا، کیونکہ سارے صاحب دے دوست احباب بھی تو سارے الحمدللہ صاحب قانون سارے بیٹھے ہیں، اس واسطے یہ آئین خدا بندی ہے، یہ واسطے بہت محتاط ہون دی لو۔ میں وہ لفظ پڑھ دینا، شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی وہ ارشاد فرماتے ہیں اختیار والے بادشاہ جو کسی کام پر مقرر ہو جائیں ان کے حکم پر چلنا ضروری۔ اختیار والے بادشاہ جو مقرر ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں یا کر لیے جاتے ہیں، یہ ساڈا موقف نہیں، ساڈے ہاں صرف معصوم دی اطاعت ہوندی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اختیار والے بادشاہ جو تم پر مختار بنا دیے جاتے ہیں، صاحب اختیار ہوتے ہیں، ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ یہ تشریح فرماتے ہیں، لیکن اگلی گل پھر اتھی آ جانی ہے، مینوں پھر سلام پیش کرنی پیندی ہے اپنے رہنماواں تے، اپنے ہاتھیاں تے، یعنی آؤ بھی تھے گانے فرماتے ہیں جو کسی کام کے لیے مقرر ہوں ان کے حکم پر چلنا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک وہ خلاف خدا بھی نہ کرے اور خلاف حکم خدا بھی نہ کرے۔ صاحب امر کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ خلاف خدا بھی نہ کرے اور خلاف رسول خدا بھی نہ کرے۔ اچھا کون کی کرے؟ فرماتے ہیں اگر جی جنہوں انگریزی چ ایف آندے جنہوں پنجابی چ جے آندے اگر ایف جے جے تسی بیٹھے رہے تو میں پڑھاں گا، اگر اٹھ جاؤ تو میں کتنے پڑھنا ہے؟ شرط آ گئی نا جی، شرط آ گئی۔ میں انہوں نے آخیا سی ڈیرا گیلانیاں کہ جے اتنے حاضر ہویا مجلس ہوئی تو میں ضرور پڑھاں گا، اولے الامر تے پڑھاں گا، جے شرط ہے۔ اگر فرماتے ہیں ہاں اگر سری وہ حکم رسول یا حکم خدا کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ اس لفظ دے عقیدے تے ایک لفظ میں کہنا گا، یہ مطلب ہے کہ اطاعت کرنی ہے میں کدی صاحب امر دی، وہ کون ہے جڑا میرے تے حکمران ہے، پھر وہ اطاعت کردیا
میں نال نری اطاعت کری نہیں جانی انے وا او دا دھیان بھی رکھنا ہے کہ کتے حکم رسول دے خلاف دا نہیں کر رہا کتے حکم شکریہ ہن لطف آیا نا سارے فیصلے دلائل تے ہی ہوندے نے جدن دلائل مکمل ہو جاندے نے وکیل کہنا 1.5 سال لو جی میری گل مک گئی ہے جو کرنا جی کر تہاڈا کی خیال ہے وکیل نال پستول کھڑیا ہوندا پہ میں فیصلہ لے کے ہونا نہیں ساڈا مطلب تے دلائل دینے کی دلیل ہے کہ اولل الامر اسے کہتے ہیں جو حاکم وقت ہو مقرر کر دیا جائے کسی امر کے لیے لیکن یہ خیال رہے کہ جب وہ حکم خدا کے خلاف کرے یا حکم رسول خدا کے خلاف اس کی اطاعت نہیں کرنی ایک ایسا طریقہ اور مذہب اور عقیدہ ہے نالے وہ دی اطاعت کرنی ہے نالے وہ دا دھیان رکھنا ہے یہ انگریزی کر لو پڑھے لکھے بندے قبلہ تسی دی انگریزی کر لو میں نہیں پتا گل میں پکی کی تھی نالے وہ دی اطاعت کرنی ہے نالے وہ دا دھیان رکھنا ہے کہ اللہ دے رسول دے خلاف کام نہ کرے یعنی روزہ دے وچ 12 بجے سموسہ کھاندا ہوے تے اطاعت نہیں کرنی اللہ دے حکم جو نکل گیا رسول دے حکم جو نکل جدو اللہ تے رسول دے حکم دے خلاف چلے ادوں دی اطاعت نہیں کرنی پوری دنیا چ اولے الامر انہوں آندے نے جنہوں نالے مننا ہے نالے او دا دھیان رکھنا ہے ساڈے چ اولے الامر انہوں آندے نے جڑا ساڈا دھیان رکھے سبحان اللہ نالے دے مگر مگر ٹرتے رہو کہ کدھرے اللہ دے رسول دا شکریہ کیسی کا کدھرے اللہ دے رسول کدھرے اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف کیسی گل ہے مننا بھی انہوں ہی ہے دھیان بھی وہ ہی رکھنا ہے کدی اطاعت چھڑ دینی ہے کدی اطاعت کر لینی ہے چنگا کام کرے تو اطاعت کر لینی ہے پیڑا کام کرے تو اطاعت چھڑ دینی ہے کیا بات ہے جنہوں اللہ نے واجب کیتی سی اللہ تے وچ شرط نہیں سی رکھی اللہ تے فرمایا رسول کے بعد اس کی اطاعت واجب ہے لہذا اللہ کے پاس محمد کے بعد بھی کوئی بندے تھے جن کی پوری زندگی حکم خدا میں گزری ہے جن کی پوری زندگی حکم رسول خدا میں گزری جنہوں نے پوری زندگی نہ خدا کے خلاف کوئی کام کیا اور نہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا اور قرآن تے میرے ہاتھ نے صداتے گھر میں بیٹھا جو پوری زندگی حکم خدا میں گزارے اسی کو معصوم کہتے ہیں مہربانی بہت شکریہ میرا خیال ہے ایک آیت مجیدہ پڑھنے ہیں جی میں ایک پڑتال کڈی جی قرآن چو پڑتال وہ پڑتال میری یہ ہے کہ جی تفریق تے جمع دی پڑتال کیتی جاندی ہے تقسیم تے ضرب دی آپس پڑتال کیتی جاندی میں ایک پڑتال کڈی کہ اولے الامر لبن دا میں ایک طریقہ تلاش کیتا جی وہ اے کہ اللہ فرماندا ہے اولے الامر دی اطاعت واجب قرآن چو میں وہ بندے لب لینے جنہ دی اطاعت تو اللہ منع کردا کہ انہ دی نہیں کرنی میرا خیال ہے پڑتال ہی اگر اللہ کسی دی اطاعت تو روک دے تو اے یقین نہیں کر لے کہ وہ کچھ ہو سکتا ہے وہ بہت شکریہ کہ بلا اولے الامر نہیں ہو سکتا بھئی نالے تے اللہ ایک جگہ آکھے اطاعت کرو تے ایک جگہ آکھے اطاعت نہ کرو مثلا والدین دے متعلق اللہ فرماندا ہے انہاں دا احسان ہے تواڈے تے انہاں واسطے دعا کرو انہاں دی اطاعت کرو انہاں دا کہنا منو لیکن جدوں ایسا ویسا کرن کہ شرک کرو ادوں اطاعت نہیں کرنی اے دا مطلب ہے اماں تے ابا اولے الامر نہیں ہو سکتے کیا بات ہے وہ جدوں میں اپنے ابے نوں اولے الامر نہیں ماندا کسے دے ابے نوں اولے الامر کیسے ماندا واہ بھائی واہ کمال ہے بھائی میں اپنی اماں تے ابے نوں نہیں اولے الامر ماندا کی پتہ ہے وہ کتے آگ چھڑن بھائی تے شرک کر میں نہیں کرتا میں ادوں اطاعت نہیں کرنی یہ مطلب بندے کوئی ایسے صاف ستھرے نے ہائے ہائے جڑے حکم خدا دے خلاف چلدے ہی نہیں حکم رسول خدا دے شکریہ کے بلا چلدے ہی نہیں سورہ مبارکہ کہف وچ آئے تھے وہ پھر بندے تانوں پتہ ہے ادوں تانوں پتہ بھلے زمانے ہوندے سن ادوں امیر بندے غریباں نوں کول نہیں سن بیٹھ دیندے بھلے زمانے نبی پاک کول کافر ہوندے سن تو آندے سن بھی دل تے ساڈا کردا تہاڈی گل سنی ہے پر غریب غربا جڑا کول بیٹھا ہوندا نے تو بڑی تنگ ہے اساں تے کدی کول نہیں بیٹھ دیتے تے سارے کول بھائے ہوندے کوئی وقت مقرر کر لو یا پہلے ٹائم آ جان کن تے اسی پیچھے ٹائم آ جاں گے
جی یہ پچھلے ٹائم ہوں تو پہلے ٹائم آ جا کریں گے یہ اس کافر کیا بلکہ لفظ لکھے نے شاہ عبد القادر صاحب نے وہ فرماتے ہیں ایک کافر حضرت کو سمجھانے لگا جڑا نبی نو سمجھان لگے نا وہی کافر ہوندا جی ایک کافر نبی کو سمجھا دے سبحان اللہ ایتھے اسی روز نا کئی باری ابے نو آکھیا آئے ابا تینوں میں دسنا تینوں کو نہیں پتا اے اپنے ابے نو انج آکھیے تو بندہ بچ جاندا ہے سہارا دے ابے نو بندہ انج آکھے جہنم میں تر جائے ایک کافر حضرت کو سمجھانے لگا کہ اپنے پاس رسالوں کو نہ بیٹھنے دو شکر سن لو جی رسالوں کو انہاں ذلیل بندے نو اپنے کو نہ بایا کرو مسکینہ مسلمانوں نو پیان دیا کافر اپنے رسالوں کو قریب نہ بٹھایا کرو بیٹھنے دو کہ سردار تم پاس بیٹھے رسالہ کہا غریب مسلمانوں کو رسالہ کہا اس نے غریب مسلمانوں کو سردار دولت مند کافر اپنے آپ کو سردار بھی کہتے تھے اور دولت مند سمجھتے تھے اور غریبوں کو رسالے کہتے تھے کہ ذلیل لوگ نے نقل کفر نہ باشد صحابہ کرام دے متعلق اس بکواس کی تھی پھر جبریل تے ہونا سی نا یہ آ گیا جبریل خالق کائنات نے فرمایا میرا حبیب خبر یہ دی گل تو مننی نہیں پاویں امیر ہے پاویں سردار ہے وہ تو لفظ اطاعت موجود ہے ولا تو تھے مت اطاعت کرنا ایسے کی مت میں اور آیتاں لبیاں نے جنہ چیزات تو منع کیتا گیا مت اطاعت کرو ایسے کی کیسے کی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا جس بندے کے دل کو ہم نے اپنے ذکر کے خالی کر لیا ہے جس بندے کے دل میں اپنا ذکر ہی ہم داخل نہیں کرنا چاہتے ایسے بندے کی اطاعت مت کر کیسا بندہ میں کہ اللہ کی پتہ لگے کدا دل خالی ہے تیرے ذکر تو سان تو نہیں پتا اللہ فرماتا تسنا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وہی جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور دوسری گل وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور جو حد سے نکل گیا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا جو حد سے نکل جائے کسی ایسے کی بھی اطاعت نہ کرنا جو اپنی خواہش کی پیروی کرے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے کیونکہ ساڑھے جڑے حکمران نے الحمدللہ وہ تو اپنی خواہش کی زندگی کی پیروی نہیں کی انہوں نے پتہ ہی نہیں اپنی خواہش کی الحمدللہ اللہ پاک صاحب نے آباد رکھے اللہ فرماتا ہے اپنی خواہش کی پیروی کرے اس کی اطاعت نہیں کرنی اور دوسرا کانا امرہ فرطا جو حد سے نکل جائے جس کا کام حد سے نکل جائے یہ مطلب ہے اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو جو توڑ جائے نا وہ اطاعت کے قابل نہیں ہوتا ساڑھے منہ تے کافر لکھ جا اے جیڑا اللہ دی بنائی حد توڑ جائے نا مر سکنے انہوں اولے الامر نہیں مر سکنے کمال ہے یار کی کر دینے بندے عزیزو جیڑا حد توڑ دے جیڑا توڑے گا وہ دی اطاعت یار نہیں کرنی ایک قانون ہے میرے کو قانون دان بندے بیٹھے نے برستر بندے بیٹھے تسی فرماؤ ایک قانون ہے ایک حد ہے ایک تو میں نو پتہ ہی نہیں پہ مرنا کی پہ ہوندہ وہ یہ 10 دنوں ایک ہی کیتے وہ ایک ہی کیتے وہ انج نہیں سی کرنا خدا دانا میں نے تو پوچھ لینا سی یہ مطلب کسی کو پوچھ لیا ہوئے تو بندہ پھسدا نہیں جے پتہ نہ ہوئے تو بندہ پوچھتا ہے قانون دا ہی نہیں پتا یقین کرو سانو کوئی نہیں کنے کنے سانو قانون دا ہی پتا کوئی نہیں یہ مطلب ہے جیڑا قانون نو جاندا ہے تو پھر حد توڑدا ہے وہ دی اطاعت نہیں کرنی میں صرف اشارہ کرنا جی تو سا مہربانی کرنا ایک بندہ مر جانا کسی بی بی دا تے وہ دے نال عدت تو پہلے شادی نہیں ہو سکتی ایک قانون شے اوپرے ہو جاندی یارا عدت دے ایام ہوندے نے کچھ طلاق دی عدت الگ ہے اور مر گیا دی عدت الگ ہے وہ 3 مہینے نے وہ 4 مہینے 10 دن وہ پھر عدت گزارن تو بعد ہی بی بی شادی کر سکتی کئی باری شادیاں ہو جاندیاں نے پتہ نہیں ہوتا بھئی اصل تاریخ کی سی طلاق کدوں ہوئی ہے یا بندہ فوت کدوں ہے کئی باری بندہ بھول بھی جانتا ہے چل وہ یاد نہیں ہوتا وہ پھر نکاح ہو جاتا رولا پہ جانا ہے
رولا پائندہ ہوندے نے گل کرو کرنی اجے تے عدت دے دینے اجے دل اور ثابت کیتا جاندا ہے کہ نہیں عدت دے دینے سب رولا پا جائے تے جن نے بندہ ہی آپ ماریا ہوئے اور یار جن نے بندہ ہی بی بی دا آپ قتل کیتا ہے ان تے پتہ نہیں میں کدھر کیتا ہے تے جے اوہی پہلا کر لوے یہ دا مطلب ہے ہاتھ توڑ جانے والے انہیں نہ مرنا ہی. بہت شکریہ جی. میرا خیال ہے دے بچوں ایک اور آیت میں کر لی. اس آیت میں چیزیں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. خواہش کی پیروی یار کون بری ہو سم ہے جڑا بندہ خواہش ہی کو نہیں رکھتا. کوئی نہ کوئی خواہش تو بندے دی ہوندی یار. ہر بندہ کوئی نہ کوئی خواہش رکھتا ہے. میں کہ اللہ ہن سانو تو پھسا اتھے کر کے چھڑیا ہن اورے نمبر لبن لگیا ہن کتھوں لے آئیے جدی اپنی خواہش ہی کوئی نہ ہوئے. فرمایا تہاڈے کول نہیں تے میں دس دینا اور تساں صاحب عمر ہی لبنے نا. میں تانوں دس دینا ایسا بندہ جدی خواہش ہی اپنی کوئی نہیں. میں کیا کون؟ اللہ فرما وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے یہ تمہارا ساتھی جو مصطفیٰ ہے نہ راستہ بھولتا ہے نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے نہ راستہ بھولتا ہے نہ کبھی گمراہ انہوں آتے نے جدہ راہ گواچ جائے جنہوں پتہ نہ لگے میں کدھر جانے. یہ مطلب ہے نہیں کافر ہو گیا گمراہ ہو گیا راہ نہیں پہلا بتا. وہ کافر تو نہیں نہ ہو گیا. شیخ پورے بندہ آوے لاڑ کانو انہوں نہ لبے یا کار تے گمراہ ہی ہے اور راہ گم ہو گیا نا. گم راہ انہوں پھر کو دسے جو آ جاندہ ہے. یہ نہ کبھی راستہ بھولتا ہے اور نہ میرا رسول کبھی بہکتا ہے. یہ بہکی باتیں نہیں کرتا. میرا رسول کبھی بھی بہکتا نہیں ہے اور نہ کبھی راستہ بھولتا ہے. میں کہ اللہ دو گلنا پیغمبر کیوں نہیں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ چونکہ یہ اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں. کمال ہے بھائی. یار کا عمل کرنا اور ہے یہ اپنی خواہش. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ یہ جب بولتے ہیں نا میرے پیغمبر ان کی خواہش اپنی نہیں ہوتی. ان کی اپنی خواہش ہوتی ہی نہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ بولتا اس وقت ہے جب میری وحی ہو جاتی ہے. گویا بقول زیدی صاحب یہ وہی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہی ایک ہے دوجی تو ایک ہے دوجی. یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے. اس کی اپنی خواہش ہے ہی کوئی نہیں. یار میں حیران ہوں جو انسان اکمل اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں وہ کسی کا ہاتھ اپنی خواہش سے کیسے بڑھا دے. کمال ہے یار نہیں بولتا. یہ پیغمبر کی اپنی خواہش. شکریہ کہ بلا. یہ پیغمبر کی اپنی خواہش. اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں. اس کی اپنی کوئی خواہش. میرا پیغمبر نہیں بولتا مگر اس کی خواہش سے بولتا ہے. جب بولتا ہے اس کی خواہش سے بولتا ہے. نہ گمراہ ہوتا ہے. صاحبکم وما گواہ. ایک گواہ کون کرتا ہے؟ ایک بندے نو راستے تو ادھر ادھر کیوں کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کوئی ہے صحیح طاقت جڑی بندے نو گمراہ بھی کر دی تے راستے تو اگے پیچھے بھی کر دی. وہ میں لب لئی قرآن حکیم. انہیں آپ ایک کام کیتا ہے میں تو نہیں آکھا. انہیں آپ آکھے. اے سورہ مبارکہ میرے کو سواد ہے جی. اے جدوں شیطان باقاعدہ لانتی ہویا نا جی. یارہ لانتی تو بڑا پرانا سی. جدوں باقاعدہ دی گل پہ کرنا کہ انہیں باقاعدہ ہویا نا جی. وہ باقاعدہ ہویا اس ویلے جڑے ویلے باقاعدہ اللہ پاک دے مکالمے تو بعد ہوئے. وہ جڑے ویلے اے باقاعدہ لانتی ہویا وہ آیت مجیدہ آ جان. اس جان لگے کہ گل کیتی اے جی آیتا جان لگے اس گل کیتی نکلن لگے کہنے لگا مینوں مہلت دے دیو. اے بھی اس لانتی نو پتہ سی کہ اے مہلت دے تے لبدی اے نہ دے تے نہیں لبدی کیونکہ قادر مطلق. اے مینوں ہنے مار چھڑے تے مار سکدا ہے. مینوں جام کرے سے کر سکدا ہے. اس جان لگے آکھیا
قال فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم. یہ بڑی بڑی گل ہے کسی نے آخنا بڑے لوگ تسی صاحب عزت ہو، مینوں تہاڈی عزت کی قسم. یہ شیطان نو پتا سی کہ یہ قابل قسم ہے. ہائے ہائے یہ ذات قابل قسم ہے. آج جن بندے بیویاں نو آندے نا مینوں تیری قسم ہے، وہ پوڑیاں پاڑیاں سمجھدیاں نے ہن گل صحیح کریں، حالانکہ ادو انہیں جھوٹ بولنا ہوندا. یقین کر وہ جدو آندا نا مینوں جی تیری قسم، وہ بیچاری سمجھدی ہے بھی ہن میری چک کیا قسم، حالانکہ وہ بھولی پاڑی نو پتہ نہیں کہ جدی چکدا پیا قسم کیا قابل قسم بھی ہے یا نہیں. قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس میں عیب کوئی نہ ہو. ان شیطان نو پتا سی یہ قابل قسم. فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم. میں کہ اللہ تیری عزت دیا قسم پہ کھاندا ہے. کوئی لعنت ہے کو دو چٹاک کمی کر دے ہو کہ توڑا دو توڑا. اللہ فرمایا تو اینو جاندا نہیں، اے صرف تعریفاں کردا ہے، جو میں آنا وہ نہیں کرتا. کمال تعریفاں کردا ہے. قال ربی، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. یہ قیامت تے بھی ایمان ہے، میریاں بھی قسماں چکدا ہے، پھر مینوں رب بھی آندا ہے. اے نریاں تعریفاں کردا ہے، جیڑی اطاعت نہیں کرتا. میرا خیال ہے بہت اچھی گل ہے، نعت پڑھنا بڑی اچھی گل ہے، لیکن نعت پڑھنے والا اطاعت بھی کرو. رسول قبلہ نعت ہمیں پڑھنی چاہیے نا، اطاعت ضروری ہے. یہ اللہ نے کہتا ہے تیری عزت کی قسم. ہاں جی اطاعت ہوتی کرنی ہے جڑا کدی گمراہ نہ ہوئے، جڑا راستہ نہ بھولے تے بہکی گل بھی زندگی نہ کرے. یہ بہکی گل بندہ ادو کرتا ہے جدو شیطان اتنے وارد ہوتا ہے، راہ بندہ ادو بھولتا ہے جدو گمراہ کرتا ہے. اے قرآن ہے فبعزتک، کہنے لگا مجھے تیری عزت کی قسم، فاغوینہم اجمعین، میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. مہلت دے نا، جے مہلت دے میں سب لوگ اجمعین جمع کا سی گا. قبلہ شکریہ جنہوں دی آیت نظر ہے زیادہ لطف لے رہے ہیں. میں سب لوگوں کو سب کو گمراہ کر دوں گا الا، کیا بات ہے، لب گیا جائے اولا الامر، لب گیا جائے میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا، سوائے ان کے. یہ مطلب ہے شیطان کی نظر میں بھی کوئی ہے جو ایسے سے گمراہ نہیں ہوتا. میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک، سوائے ان کے جو تیرے بندے، سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں. سارے بندے بیٹھے ہیں، انسان الحمدللہ صاحب عزت بیٹھے ہیں، ان میں سے کچھ بندے وکیل ہیں کہ سارے وکیل سارے الحمدللہ باعزت انسان بیٹھے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے انسان ہیں جو وکیل ہیں. یہ مطلب ایک تے خصوصیت ہے کہ سارے انسان بیٹھے ہیں باعزت، اگے خصوصیت ہے کہ ان باعزت لوگوں وچ کچھ وکیل ہیں. بس اے کل کہنے لگا الا عبادک، ان کو چھوڑ کے جو تیرے بندے ہیں، منہم المخلصین، اور کچھ تیرے بندوں میں بھی خالص بندے ہیں. بھائی کیا بات ہے، کچھ تو تیرے بندے ہیں، کچھ تیرے بندوں میں سے بھی خالص بندے ہیں. یہ مطلب ہے کافر ہو کے اتنا باریک تھا، اس کے بندوں کو بھی جانتا تھا، اس میں سے خالص بندوں کو بھی جانتا تھا. جڑے بندے اندر نبیاں نو علم غیب نہیں ہوندا، یہ گل دس بندہ تے اجے ہے ہی کوئی نہیں، شیطان نو کتھوں لب گیا. ایک آدم علیہ السلام نے یہ آندہ میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. اس کا مطلب ہے اس کو پتا تھا کہ یہ بہت ہو جائیں گے. سورہ بنی اسرائیل سے سا کیا، میں اس کی ذریت، اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں، اس کی اولاد کو. ہاں باپ کے بدلے اولادوں سے لینا، شیطانیت بھی یہی ہے، یزیدیت بھی یہی. تکلیف باپ دیے بدلے اولاد کو لینا، میں اس کی اولاد کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے بندے ہیں اور ان میں سے بھی خالص بندے ہیں. یہ مطلب شیطان نو پہلے دن پتا سی کہ آ میرے کو گمراہ نہیں ہو. قبلہ شکریہ. ویسے سارے بھی آگ چھڑتا تے لانتی تے اگے ہی ہو گیا سی، جھوٹ بھی بچ جاتا تے کی سی. آگ چھڑتا میں سارے گمراہ کراں گا، کوئی نہ بھی ہوندا تے آندا خیر صلاح، جھوٹ بولیا لعنت ہی ہونی سی تے اگے ہی ہم.
یہ ایڈا محتاط ہے، ایڈا محتاط ہے، اللہ نو کہنا میں سارے لوگوں نو گمراہ کراں گا تیرے بندے بچوں کٹ۔ یہ مطلب ہے شیطان اجمعین کو بھی جانتا ہے، مخلصین کو بھی جانتا ہے۔ شیطان اجمعین کو بھی جانتا ہے جو گمراہ کرے گا، اور مخلصین کو بھی جانتا ہے۔ ہن خدا واسطے تھوڑی جی دعوت فکر دے رہے ہیں۔ ہن جدے متعلق انہوں پہلے دن دا پتہ بھی اے میرے کو گمراہ نہیں ہونا، ایمان نال دسو او دے ال جاندا ہے؟ اور جدو پتہ ہے اس میرے آنکھیں نہیں لگنا تو وقت کیوں ضائع کرے؟ جاندا ادھر ہے، جاندا ادھر ہے، ادھر جاندا جی جدھر انہوں شک ہے بھی اگا پیچھا کر جائے گا۔ انہاں دو طبقے نے، ایک نے جناب عبادت کا او دے بندے، ایک نے بچوں خالص بندے۔ اللہ فرماندا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول بھی برابر نہیں بنائے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ آیا ہے ضرور ہے جی، اول تے آؤں نہیں، لیکن جڑے او دے نے نا جے کدھر آ گیا تے پھر مینوں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو جتیاں کھا کے نکلے جی انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم کو آیا انہاں جتی بکھری ماری ہے، اسماعیل نو آ کے گلا کر لگا کہ تیرے پیو نو کھورے کی ہو گیا ہے۔ اسماعیل آ کے بکواس نہ کر، نبی بہکتے نہیں ہے، انہاں بکھری جتی ماری ہے۔ حضرت حاجرہ کو آیا پیو تے دوویں نبی نے، اے تے نبی نہیں نا، حضرت حاجرہ تے نبوت تے فائز نہیں نا۔ انہوں کہنے لگے وہ لے گئی چھری لے کے کہ تیرے بیٹے نے ذبح نہ کر چھڑے، ہو سکے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ منو کی بیان ہے؟ ہو سکے بی بی باہر نکل کے بھیگتے صحیح، ہو سکے نبی کی زوجہ کو باہر نکلنے کا مشورہ دے رہے ہو، تم ہی شیطان ہو۔ جتیاں کھا دی لو جی، اللہ سب نو حج تے لے جائے، جتھے جتھے انہاں ترواں جیاں جتیاں ماریاں نے اوتھے اوتھے جا کے جتیاں دا اشارہ کرنا سنت ہے، بلکہ فرض ہے۔ حج دے واجبات چے رمی کرنا کی ہے، بس اوتھے ماری نے نفرت کیتی نے، جتھے جتھے نفرت کیتی نے اوتھے اوتھے جا کے بندے رمی کر نفرت کر دے نے، تبرہ کر دے۔ کی گل چوم دے نے بندے نفرت کر دے، اسے نفرت دا نام تبرہ، اسے نفرت دا نام تبرہ۔ یہ کوئی پتھر چمایا جاندہ ہے تے کسے نو مروایا جاندہ ہے، یہ دا مطلب ہے حج دھیان نال کیتا ہوئے تو اللہ دی سمجھ بھی آ جاندی ہے تبرہ۔ بہت شکریہ کہ بنا اے نکلیا جی، اے عبادت منہم المخلصین، یہ دا مطلب ہے آوے بھی تے جتیاں کھا کے جاندہ ہے، یہ انہاں نو گمراہ اس تجربہ حاصل کر لیا سی پہ چلو جانے ہاں ویکھو کی بند ہے۔ اوتھوں پہیاں نے خالص لوگاں کو لعنت لے کے یہ جو پیچھا پڑتے ہیں نا، یہ اگوں پھرنا جڑے ابراہیم دی اگوں نسل ٹری ہے نا، اونا والا آیا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، سنگار نہیں فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ دا مطلب ہے ایک ابراہیم دی آلت درود ہے، ایک میرے نبی دی آلت درود ہے، ایک خلیل ہے اور یار ایک حبیب ہے، ایک ابراہیم ہے، ایک مصطفیٰ ہے۔ پہلا دنیا تے ابراہیم دی آل آئی ہے، درود شروع آل محمد ہوئے ہے۔ یار دنیا تے پہلے آل ابراہیم آئی ہے کہ تو درود شروع ہویا ہے، انہوں دا حوالہ دیتا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ تو رحمت اور برکت بھیج ابراہیم اے محمد اور اس کی آل پر، جس طرح کہ تو نے جدو درود پڑھیا نا، جس طرح تو نے ان پر رحمت بھیجی تھی، شیطان نو بھی پتہ لگ گیا جس طرح ان پر درود ہے اس طرح ان پر درود ہے، جس طرح وہاں سے جوتیاں پڑی تھی اسی طرح یہاں سے جوتیاں پڑیں گی۔ یہ مطلب ہے لب گئے صاحب امر، ایسے لوگ جڑے نبی بھی نہیں لیکن شیطان من گیا کہ خالص لوگ نے میری دست رس جو بات
باہر نے. اگر اطاعت جنہ دی کرنی نبی تے مک جاندے تے درود نبی تے مک جاندے. مہربانی کے بلا درود پیغمبر تے نہیں ختم ہویا تے دا مطلب پیغمبر تو بعد بھی کوئی ہے. اللہم صلی علی محمد، بولو جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے آل محمد نبی کوئی نہیں. میں بیانا آل محمد نبی کوئی نہیں، درود ہے. آل محمد رسول کوئی نہیں، رسالت نبوت حضور تے ختم. اے آل تے درود ہے. درود ہے اولے الامر سمجھنے واسطے کافی ہے کہ کوئی ہے جس پر درود ہے. نبی کے علاوہ کوئی ہے جس پر درود ہے. درود ہوتا اس پر ہے جب درود پہنچے تو وہ پاک ہو. جدو درود دی ڈاگ بھیجیے وہ شیطان پہلے دینا کھے کہ تیرے بندے کٹ کے جتوں لب دینے بندے لب لے ہوں اسی مننے واسطے تیار ہاں، لیکن لبنے ہونے جنہ دے متعلق شیطان آکھے کہ اے لوگ میری دسترس چوں باہر نے. تے یار جڑے بندے اپنے خطابات وچ فرمان کہ لوگوں جب تک میں سیدھا رہا میرے پیچھے رہنا، اور جب مجھ پہ شیطان آ گیا تو بے شک مجھے چھوڑ دینا. یہ مطلب ٹوہ ٹائی کرن دی لوڑ ہی گڑی ہے. پہلا ہی اور لب لاؤ جنہ دے اللہ بھی درود پڑھا، جنہ دے ملائکہ بھی درود پڑھن، اور جنہ دے مومنین بھی درود پڑھن کا حکم. میرے عزیز دوستو، ایسا خاندان موجود ہے، ایسا خاندان موجود ہے. صرف میں صاحب امر واسطے قائد پڑھنا میرے کو یہ 9 منٹ باقی نے. دو چار جملے یہ وچ میں پڑھ دینا مصاحب تری. یہ سورہ مبارکہ کلم دی قائد میرا دل کردا پڑھ دیں تے او دے تے لمبی بحث نہ کر. اے قرآن ہے، سورہ مبارکہ کلم ہے. خالق کائنات نے آواز دی میرے حبیب فلا تطع المکذبین، ان بندوں سے کہہ دے کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کر، کبھی جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا. یہ مطلب جہاں جھوٹ بولے نا وہ دی اطاعت نہیں کرنا. یہ مطلب یہ جھوٹا ہوتا نا جی وہ کچھ ہو سکتا ہے بھائی. کیا بات ہے؟ اول الامر نہیں ہو سکتا. یہ مطلب اول الامر ہوئے جڑا سچا، جڑا سچا. ہوں کیڑا بندہ آکھے جی میں جھوٹا؟ سارے سچے. جے سچے وکھرے ہو جانتے عدالتاں کتنے جان؟ یہ تو لبنے پہندے نے 10 سال سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے. ایک ہی میں گل دساں، اول الامر دی نشانی ہے وہ سچا ہوندا ہے. تے سچے میں قرآن چوں لب دینا. تے اونج کسے نوں کھجل ہون دی عادت ہوے تے میں ککھ نہیں کر سکدا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی. یہاں میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ، کاذبین پہ لعنت آئے گی، صادقین کو لے کے آئے. وہ جو نبی سچے کھڑے نے. ایک گل دساں، سارا مدینہ سچیاں دا پرے ہے جی. جس معیار دی صداقت اللہ نو چاہیے سی نا انہاں وچ اللہ نے کچھڑ والا بھی پیچھا نہیں رہن دیا. ادو اسی پنجابی میں نہیں ہو کچھڑ نو آدھے نے جنہوں اتھے چکے آوے قبلہ، جڑا اتھے والا سی اتھے رکھے، اتھوں والا اتھے رکھے. اے قرآن حکیم ہے. پوری دنیا نے اجے تک تے یہی لکھے نے. سعودی عرب جڑا آخری قرآن آیا وہ بھی یہی لکھے. جب سعودی عرب آتے نا حاجی تو قرآن پاک تحفہ دیں تو میں لے کے لینا میں ضرور ہوں. پچھلا دے چڑھنا کوئی نواں نہیں لینا. صرف آیت مبالہ کٹ کے وینا کہ اجے وہی نے نا 5 انہوں کا کی پتہ ہے اگلے سال جی بدل چڑھ اجے وہی نہیں. لیکن لکھ دے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ. یہ مطلب ہے 4 رضی اللہ سے 1 صلی اللہ سے نبی پاک تے صلی اللہ نے تے نال 4 رضی اللہ. وہ 4 لکھ بندے گھبراندے نے شیعہ بچے کئی باری کہ یار رضی اللہ لکھ چھڑیا. اوے شکر کرو نا جی نہیں بدل چھڑے رضی اللہ ہی لکھن دے آدھے. انہوں نے کی پہ بگڑتے رضی اللہ بھی لکھ لو ہے تے ہوئی نے نا بھائی رضی اللہ بھی ہون گے تے ہوئی. ایک بندہ میرا دوست سی اہل حدیث عالم دین سی تے میرا دوست سی بیٹھا گپا شپا مار. میں کہ یار گل تے حضرت کون گئے؟ انہوں نے کہ حضرت علی گئے تے حضرت
فاطمہ گئے نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ترمن چمن رضی اللہ عنہ کہ میں گل دس کی میں تو اپنا بندہ ہے لڑی نہ ہو سکے گل دس میں کیا مدینے چ جدن مبالا ہوا ہے 4 ہی رضی اللہ سن سارے مدینے چ ارے بہت رضی اللہ سن سارا مدینہ رضی اللہ مردہ تے عورتاں نال بھریا سی میں کیا پھر پورے زمانے چ بھج لو جن بھجیا جاندا سے اے 4 رضی اللہ بھی ہو گئے تے جوڑ انہاں دا پھر بھی کوئی پیغمبر نے باہر نکل کے کیا یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت یہ مطلب ہے کہ اس معیار کی صداقت دے نبی لے کے گئے نے لکھے قسم کے لیے گئے تھے انہیں جا کے سو دیتی ہے کہ وہ ایک وہ کوئی بیٹا نہیں ہوتا میں علیہ دولا بھی اڑا دے یہ نہیں مبالہ جی انہیں سو دے کے آئے نے حد موگی انہیں دی سو دی تھانے بندے جانتے نے وہ اندر آج جڑی گل پہ کر دو یہ میں سو دینا باقی میں ساری زندگی دی سو نہیں دینا جیڑی گل چ پھڑیا جے دی میں سو دینا ساری زندگی دی میں سو نہیں دینا پر اے کام نہیں کیتا قرآن تے میرا ہاتھی اے 500 دے آئے نے جدوں دا ہے ادوں دا ہی ایک کمال ہے تے جدوں تک رہے گا وحدہ ہے لم یلد سی لم یلد ہے لم یلد و لم یولد رہے گا اے دا مطلب ہے جدوں دا ہے ادوں دا ایک تے جدوں تک رہے گا ایک رہے گا یہ مطلب طے ہو گیا وہ دی وحدانیت نال مشروط ہو گئی یہ گل کہ جدوں دا وہ ایک ہے ادوں دے سچے نے جدوں تک ایک رہے گا یہ سچے نے ایڈے سچے نبی ہوں تھوڑے لبے تینوں انہا ملک کتوں لب گیا اولا نمرہ جس معیار دی اللہ گل کر رہا ہے اس معیار تے آنے گا تے وہی خاندان اول الامر نکلے گا جنہ تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے جنہ تے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں اور اللہ فرمایا سی یہ ایک لطف ہے اول الامر دی اطاعت ہے واجب ہے مہربانی تاں اللہ فرمایا صلو علیہ وسلم یہ دو اچھی تقریر نہیں سن سکتے ان پر درود پڑھو اور پڑھن کے بعد ان پر سلام بھیجو سلام بھیج کر تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے جدے تے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کر تے جنہیں درود پڑھنا ہے انہیں تسلیم کرنا ہے یزید کا قصور صرف شراب نہیں شراب تے بندے ہونے بھی پیندے نے مسلمان ہو کے پیندے نے انہوں نے بندہ آخر تو یزید ہے وہ دل کرے چھوری مار دے وہ آدھا تو انہوں یزید ہی سمجھ لیا چلو گناہگار میں ہے وہاں یہ مطلب ہے گناہگار بھی یزید ہونا پسند نہیں کر گناہگار بھی یزید کہنے والا پسند نہیں کرتے یزید کا سب سے بڑا جرم رضوی صاحب چھوٹے جرم بھی ہوندے نے بڑے بھی ہوندے نے کچھ قابل ضمانت ہوندے نے کچھ قابل ضمانت ہی نہیں ہوندے یزید کا ناقابل ضمانت جرم نہیں بتایا جاتا اس نے اس سے بیعت مانگی جس پہ درود تھا درود تھا مبالے کا سچا بھی موجود تھا 5 میں سے ایک موجود تھا نا اس کا مطلب ہے جو ان کے سامنے اولے الامر بن جائے وہی یزید ہوتا ہرنے 9 تے 10 دی درمیانی رات نو دین نہیں بدلیا اولے الامر بدلیا اسلام نہیں بدلیا اولے الامر بدلیا قرآن نہیں بدلیا اولے الامر بدلیا 10 محرم دی صبح نو نکلیا تے بندے پوچھا کتے چلنا ہے ہو سکا جنت کدھروں آ رہے ہیں ہو سکا دوزخ ہو سکا تیری تے نماز ہی قضا نہیں تینوں کہ میں شک پہ ہو سکا شک نہیں میں یقین ہوگی کیوں کہنے گا وہ کون کھلوتا ہے کہنے گا حسین ابن علی حضرت غور فرماتے ہیں جو درود پڑھنے آئے بچ آؤں کہ نہیں ہوگا وہ کہنے لگا یہ نہیں ہوتا تو کنے ہونا ہے آل محمد تے درود ہو سکا اے یزیدیت ہے تے جہنمی ہوندی علامت ہے درود اسی ہوتے تے پڑھنے تسلیم اسی ہوتے یہ مطلب ہے جب تک اول الامر ٹھیک نہ ہو بندہ یزیدی رہتا ہے آباد جب صاحب امر کی پہچان ہو جائے بندہ سیدھا جنت میں آ جاتا ہے میرے عزیزو دنیا کی حکومتیں الگ بات ہے اندروں سارے علماء جانتے ہیں کہ یہی وہ خاندان ہے جنہوں نے ذاتی خواہش کے لیے بیٹیاں لے کے نہیں نکلی اول الامر
اپنی خواہش نہیں رکھتا تیاں لے کے کدو لوگ اپنی خواہش نہ جان پیغمبر اعظم بیٹی موبائل کھڑی ہے یا نہیں یار لے کے گیا تے تہاڈا کی خیال ہے جڑا اپنی خواہش نال بولدا نہیں انہیں اپنی بیٹی نو آکھیا میرے نال میدان مبارک جا وہ بیٹی جیڑی نہ کدی بازار گئی سی نہ کدی گلی سے نکلی سی نہ کدی ہمسایاں گئی سی تو تسی جاؤ مدینے جتھے روزہ رسول دے نال اصحاب صفا دا چبوترا قبلہ اس پاسے اصحاب صفا درمیان چ بی بی دا گھر سی تھوڑا باب جبریل لکھیا نا جدھر ادھر آؤ گے تے جنت البقیع والے پاسے باب جبریل تو اتھوں بی بی نکلی ہے فاصلہ دیکھ لو اگے بقیع دا قبرستان دیکھ لو اگے دو سڑکاں نے اج کر وہ دوویں پار کر کے اگے ایک مسجد بنی ہے اوتھے مبانہ ہویا ہے اتھوں تک ٹھیک توڑ کے محمد لے گیا نکالو تے شبیر ایتھے سے تسی تجربہ تو نہیں تھے بچہ چکو کدی اگوں ویکھے گا کدی پچھوں ویکھے گا حسین اگوں ویندے سن تے لوگ کھڑے سن جڑے اللہ نو وحدہ نہیں سمجھتے تے پچھوں ویکھیا تے پہلی باری ماں نکل کے گلی تے میدان مبارزہ میں جا رہی سی اودن ہی شبیر نے طے کر لیا سی لے نانا ٹر تے میں بھی سکدا سا نال نال جتے حسن پہ ٹردا ہے تو مینوں ایتھے چکوایا دا مطلب ہے مینوں کوئی ذمہ داری دے رہے ہو تسی جڑا ایتھے رکھیا جے نا میں ویکھ لیا ٹردی ماں نو ہوندیاں جدوں دین تے مشکل بنی ہے تو بیٹی لے کے باہر آ گیا نا جدوں پھر کدھر مشکل بنی میں بیٹی لے کے باہر میرے عزیزوں ایک دکھ دی گل ہے وہ میں سنا دینا تو مینوں اجازت دے دیو بیٹی لے کے نانا بھی نکلے بیٹی لے کے نواسا بھی نکلے دکھ دی گل ہے جدو بی بی گئے نے انہیں مبالغہ مقابلہ کیتا ہی نہیں جدو کیتا نہیں تو پیغمبر عزت نال گئے سن عزت نال واپس آئے جیڑی صفا لے کے گئے سن اور جی میں برکے چ گئی سی او میں کہ بلا برکے چ واپس آئی جڑیاں شبیر لے کے گیا نا انہوں نے سکیاں ویراں بھی نہیں پہچانیا میرے عزیز دوست بڑی بڑی دشمنیاں پیندیاں ویکھیاں حضرت امام حسین نے کہ دوپہر دے ویلے کھلو کے آکھیا سی میدان کربلا کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دیا میں نے کیوں قتل کر دیا کو گل تے دسو کیا میں نے دین بدلا ہے یا شریعت کا مسئلہ بدلا ہے کیوں میرے خلاف یہ جی گل بڑی عجیب ہے کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دیا یہ گل عام انسان دی گل نہیں یہ صاحب امر دی گل بہت شکریہ کیا میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدلا ہے یہ مطلب ہے حسین شریعت کے پاسدار بن کے نکلے تھے بہت شکریہ قبلہ فرماتے ہیں میں نے دین بدلا یا شریعت کا مسئلہ بدلا انہوں نے کہا نہیں بغض نبی کا ہمارے دلوں میں تیرے باپ کا بغض ہے اچھا بغض دا ہمارا دشمنی پہ جاندیاں نے بندیاں دی دشمن پہ جاندیاں نے دشمنی جب بغض علی سی تو پترا تک رکھ دے بڑیا بڑے میں ویر پیندے تو مک دے ویکھے ویر والی بی بی ملی انہوں نے دشمنی سے آپس میں بہن جی کیا انہیں کوئی نہیں بندے نسے تو میں دشمن ہو سکا کوڑی تسی کتے ہو سکے پینڈی ہوں میں انہوں نے پتہ پینڈ ہو سکا انہوں نے پتہ میں توڑنا کوئی گل نہیں کرتے میں کوئی تلاواں ہوندیاں جے انہوں نے لوکاں انہوں نے آکھیا ضرور ہے کہ انہوں نے تنگ کرنا جے بندے توڑے دشمن نسے نے پیا انہوں نے پینا ہی وہ آندھے نہیں یار مردان دی دشمنی مردان آڑے ایک مردانگی تے نہیں نہ کسی بیبیاں نال دشمنی رہی ہے آباد رہے 1500 سال بعد آج بھی بندے بیبیاں کولوں پیواں دی دشمنی نہیں لیندے بہناں کولوں پراواں دی دشمنی نہیں لیندے کس جرم وچ مارتے رہے زہرا دی سید ابو اللہ مودودی نہ تے ذاکر نے تے نہ شیعہ نے انہوں نے فرمایا دکھ کس بات کا ہے کہ چلو جو بھی ہوا تھا ہم اس پہ بحث نہیں کرتے لیکن انہوں نے تحقیق تاریخ پر محققانہ نظر کر کے میں سوچتا ہوں کہ اس مذہب میں جائز ہے کہ عورتوں کو قید کر لیا میرے عزیز دوستو میں ایک دو جملہ پڑھ جناب سیدہ دی رہائی دا ایک جملہ پڑھ دینا چکا آخر سفر داج مقدہ پہ کر یکم ربیع الاول میرے عزیزو جن میں رہائی ہوئی ہے تو جناب سیدہ نے آکھا کہ اگر وہ مجبور ہو کہ سانو پہ چھڑتا ہے
کیونکہ وہ جنگلوں بھی پتہ لگ گیا سی کہ باغی دیاں بہناں نہیں، یہ مصطفیٰ دیاں بیٹیاں نے۔ وہ جدوں سمجھا سو نا کم خراب ہونے لگا، پھر سے رہائی کی تھی تو بی بی فرمایا کہ جنہ مسجد سے اعلان ہویا سی کہ خارجی نعوذ باللہ تو دے برفقا ہے، انہاں مسجد سے اعلان ہوئے کہ رسول دیاں بیٹیاں واپس مدینے جا رہی ہیں جنہ سانو ملنا ہے آکے ملنا۔ جمع غفیر دروازے دے اگے سی جی، حضرت سجاد باہر کھڑ کے دیکھا تے فرمایا اماں کوئی مرد نہیں، شام دیاں بیبیاں آ گئی ہیں سرکاری اعلان تو بعد۔ بی بی حضرت فضا نے فرمایا مخدومہ نے فرمایا فضا میں نے ذرا اٹھا، اے جدی ہائے میرے تک آئی ہے وہ جان دے کہ اس واقعہ کربلا چ اتنا ظلم جناب سیدہ تے ہویا کہ اس واقعے تو بعد بی بی اٹھ دے بھی فضا کا ہاتھ پھڑ دے سن، بیٹھ دے بھی حضرت فضا کا ہاتھ پھڑ دے سن۔ جنہوں اٹھ کے نال لے کے حضرت فضا دروازے تے آئے نا آج بیبیاں نو ویکھ کے بی بی نے فرمایا تسی شام دیاں بیبیاں ہو؟ جی شام دیاں۔ بی بی نے نال حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کھڑیا کی تے بی بی فرمایا تسی تواڈے وچ او بھی کھڑیاں نے جڑیاں لک لک کے یزید تے ڈر تو تے میرے ویراں دی شہادت تے ہوندیاں، انہوں بڑا دکھ ہے۔ میں تواڈا شکریہ ادا کرنی ہاں جیڑی ساڈے نال ہمدردی رکھدیاں لیکن وہ کرفیو دی وجہ تو مجبوری نال تسی اندر وڑ کے روندیاں، میں زہرا دی بیٹی تواڈا شکریہ۔ دوجا جملہ بی بی فرمایا ہاں ہن انہاں نال میں مخاطب ہاں جڑیاں چھتاں تے کھلو کے پوچھدیاں سو کہ انہاں چوں علی دی بیٹی کیڑی ہے تے اساں اونوں پتھر مارنا۔ بی بی نے فرمایا جتھے تساں آکھیا نا علی دی بیٹی کیڑی ہے، آ میری بہن ہے پیو دی دھی ہے، میری ماں دا نام زہرا ہے، یہ دی ماں زہرا نہیں، اے جتھے تسی پوچھدیاں سو نا کہ انہاں چوں علی دی بیٹی کیڑی ہے تے تسی مینوں مارنیاں چاہندیاں سو، اے اگے کھلو کے آندی سی میں علی دی بیٹی ہاں۔ انہیں سارا ظلم اپنے سر دستے، انہیں سارے پتھر آپ کا دلے، اے میرے باپ دی بیٹی ضرور ہے لیکن میں نو پتا تسی میری متلاشی سو، او زینب میں ہاں۔ بی بی نے آکھیا بڑا کریمانہ جملہ جی، بی بی آکھیا میں نشاندہی کر سکنی ہوں کہ کنے رباب نو ماریا، کنے سکینہ نو ماریا، کنے میرے ویر دے سر دے پتھر ماریا، لیکن میں اس کریم دی نوازی ہاں جس غدیر اچ بھی نشاندہی نہیں کی تھی۔ کہتے منافقین کتھے کتھے کھلوتے نے، اسی بدنام کرنے والا خاندان نہیں، ورنہ میں دس دی تو میں نو ماریا، تو رباب نو ماریا، تو سکینہ نو ماریا، فرمایا میں کچھ بھی نہیں دس دی جو تساں کیتا ٹھیک، میں تو انو صرف ایک گل کرنی ہاں جدی حسرت رہ گئی ہے نا پتھر مارا، پتھر لے کے آ جاؤ میں مدینہ تو چلوں۔ عزادارو میں مجلس ہو گئی، آنسو آ گئے، علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے سن آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہوئے، جدو گریہ ہو جائے مجلس تمام ہو جاندی۔ میں صرف اپنے دل نال جی ایک جملہ اور پڑھ دینا، سر آئے نے صندوق کا بند ہو گیا، بی بی نے فرمایا سی اے سر لے آؤ کم از کم اسی سامنے رکھ کے ایک باری انہوں نے گریہ کر رہی ہے، لاشا کو تو تساں کھلون نہیں دیتا، اور کریمی دی حد مک گئی ہے کہ سید زادیاں دے سر بعد چاہے نے، غیر سادات دے سر بی بی نے پہلے مگوائے، میں ذمہ داری نہ تو بی بی نے فرمایا سجاد کسے کا سر نہ اپنے دا ہوئے، بنو ہاشم بنو ابو طالب دا نا، جان حبیب مسلم بریرہ حمدانی اور لیاؤ صاحب غیر سیدہ دے سر، سادات بیٹھے نے سادات دے کر مجلس، غیر سیدو غیر سادات دے سر بیبیاں نے پہلے مگوا کے اس سہن دے وچ رکھے نے، کپڑا بچا اتے بیبیاں نے غیر سادات دے سر رکھے۔ میں پڑھیا زہرا دیاں تھیاں چار چفیریں کھڑیاں ہو تے آنج ویکھ کے بیبیاں نے فرمایا اپنے آپ نو بے وارث نہ سمجھا، رسول اللہ دیاں بیٹیاں تواڈے تے گریہ کرنا بلا۔ اس تو بعد جڑے سار آئے نے حضرت سجاد نے فرمایا اماں سامنے برآمدے چ بیٹھیاں نے بھیڑاں بھراواں دے سر لین واسطے، ماما بیٹیاں دے سر لین واسطے، میں ایک سر کو پھڑانا تے اگے دے دیو، دو کو پڑھنا تین ختم 2-3 منٹ۔ پہلا سر جڑے ہے نا صندوق آیا، صندوق کھلیا، صندوق ہے کسی تے سر دو سن، کوئی ایسا عزادار نہیں جنہوں سمجھنا آئی ہو بیٹی،
اوکھا ٹائم سی، پتہ نہیں قیامت کیوں نہیں آ گئی، جدو حضرت سجاد نے بی بی تے سجے ہاتھ تے آن دا سر رکھیا، کھبے ہاتھ تے محمد دا سر رکھیا، یار ماما تے کفنا جو منہ اوکھا ویندیاں نے، جڑے تیریاں قربانیاں تو صدقے، بی بی تیریاں قربانیاں تو صدقے، آج دووے ہاتھاں تے سارا ہے، بی بی نے خدا دی قسم آنسو روک کے اے نے حوصلے نال گل کیتی ہے، بی بی فرمایا میں ماں ہو کے تہاڈا شکریہ ادا کرنا، تساں جنگل وچ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی، دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی، شاباش میرے شیر بیٹا۔ پھر آخر ماں سی قبلہ، بی بی کھڑی نہیں رہ سکی، زمین تے تشریف فرما ہوئے تے چوڑی وچ دووے سر رکھے تو فرماندے سجاد بیٹا میرے کو اٹھیا نہیں جاتا، میں سر پھڑا میں بی بیاں اٹھا ہوں آزادارہ کو میں دسنا نہیں کہ سارے کون ہے جڑا عارف نہیں، جڑا معرفت نہیں رکھتا۔ اگلا صندوق کھلیا تے ایک سر کٹ کے بی بی پاک دے ہاتھاں تے رکھیا ہی نہ حضرت سجاد نے تے بی بی براندے نو ویکھ کے فرمایا ام فروا، میرا خیال ہے بچہ بھی نہیں رہ گیا جن نہیں پتہ کہ سارا حضرت امیر قاسم آباد رہو جناب، جدو معصوم امیر قاسم دا سارا ہے نا ماں دے ہاتھاں تے 11 وین میں اکھاں نال پڑھے نے، ایک صرف کرنا انہیں مجلس جج کا پھر کر دینا، آج ویکھ کے نا سارا لو حضرت فرمایا فرمایا قاسم بیٹا اجے میں زندہ، اجے ماں موت نہیں ہوئی، میرا جان بچہ۔ بی بی سر نو لے کے دیوار نہ جا کے بیٹھ گئی، ہن جیڑا بندہ ہے سنت دوست ہے زندگی جا سمجھنے سے پہلی باری آیا ہے، میرا دعویٰ میں نام نہیں دساں گا جو بھی سمجھ جائے گا کدھا سارے۔ اگلا سر صندوق چو کٹ کے میں تہاڈی گل نہیں کر رہا جڑے ہر روز مجلساں چاہندے، جڑا پہلے دن آیا اتنے رہے وہ سر چک کے حضرت سجاد نے بی بی دے ہاتھاں تے دتا، عزادارو مومنو یا سنی عزیزو، وہ سر بی بی دے ہاتھاں دے اندر ہی لک گیا۔ میری مخدومہ کے دستہائے مبارک دے اندر سر گم ہو گیا، ایڈا چھوٹا سا سی بی بی فرمایا رباب آجا بیٹا آیا، دو وین بی بی کیتے نے، پہلا وین کر کے بی بی فرمائی اصغر میں کدو پہلی باری کتاب جو روایت پڑھی کیوں نہ تو انہوں سنانے واسطے پڑھتا سا کہ کدھر بیان کروں گا میں، بی بی نے 3 باری اے خوش کون سا حضرت علی اصغر 3 باری انہوں ہوٹل دے بہت ساڑھے 3 باری چوم کے بی بی پہلا وین کیتا ہے، فرمایا اصغر بیٹا ایڈے ایڈے بھی کبھی کرنے سننے رہے، ایک مانو نیند نہیں ہو دی میرا پہلو خالی ہے۔ دوسرا جملہ بہت سخت سی، بی بی منہ چوم کے کہ اصغر بیٹا سکینہ بھی مر گئی، جیڑی میرے نے رل کے تیرے وین کر دی سی وہ بھی دنیا چھٹ گئی ہے۔ ایک سار پڑھنا دعا کر لگا جی، طارق جمیل صاحب فرماندے نے رو کے دعا کرو تو اللہ جلدی قبول کر، ایک دعا یہ بھی میں کر دینا، یہ آنسو پیچھے رکیا شاید وہ بھی آ جائے۔ ایک سار آیا جیڑا بی بی نے فرمایا اپنی اماں دی جائی نو، پیو دی تھی نو، اپنی ہمشیران بلائے نے، کلثوم میری اماں دی جائی میرے پیو دی بیٹی، بندے میرے لوگندے نے اس بی بی دی تے اولاد ہی نہیں لکھی، سر کدھا ہوئے گا؟ اوکھا ٹائم سی جدو حضرت ام کلثوم دے ہاتھاں تے حضرت زینب نے حضرت عباس دا صاحب مولا تو انہوں جزا دے ہوئے آخری جملہ بی بی پاک نے ویر دا سر تے نہ آکھیا فرماندے جدو ٹریا سی نا عباس ادو تیرے خیمے چ آ کے آندا سی، پاویں ویر سمجھ کے ٹور لے پاویں بیٹا سمجھ کے ٹور لے، میں جنگلاں چ آکھاں گا میں کلثوم دا بیٹا، کہ پاویں پتر سمجھ کے وصول کر تے پاویں بھرا سمجھ کے وصول کر، ایک باری میرے لو صرف تہاں دیکھنا ہے، ایتھوں سر چکے نے ایتھے رکھے نے، ایتھوں ایتھے کیتا نے، ایتھوں ایتھے کیتا نے، ایتھوں ایتھے کیتا نے، اپنے سر مبارک دے ایتھے سر رکھ کے نا ایتھے تے بی بی نے ایک جملہ آکھیا جی، بی بی فرمایا عباس ذرا ویکھا اجنا واسطے بازار خالی کرتا ہے تے پج پج کے آندا سے آ نہیں جا یار نال ویل سانو نیزیاں نال ٹور گیا۔ اے آل رسول تواڈیاں دین تے قربانیاں تو صدقے، اے آل رسول تسی سلام دے قابل ہو، تسی بس درود دے قابل ہو، اسی اس قابل نہیں، ہاتھ بھی اچھال کیے، یہ چوڑی پھیلان دے قابل نہیں، ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں، یہ زبان منگن دے قابل نہیں، لیکن پھر اس گدر جائیے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
والدہ ماجدہ عابد حسین صاحب واسطے دعائے مغفرت ہے، خالق انہوں نے جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ میرے 8ویں امام فرماندے نے تار اکھ نال دعا کر لو، تار اکھ نال بہت جلد قبول ہوندی ہے۔ میں اپنی اکھ خشک ہونے تو پہلے جلدی جلدی دعاواں کر دینا، تسی دعاواں ذہن چ رکھو، بیماراں دی شفا واسطے اور ٹرگیاں دی مغفرت واسطے، پاکستان دی معیشت دی بہتری واسطے، پاکستان دی حکومت استحکام واسطے، پاک فوج دی حفاظت واسطے جڑے ادارے کام کر رہے ہیں، پاکستان واسطے کر رہے ہیں، خالق کائنات انہاں دی حفاظت فرمائے، اس پاکستان نو اللہ قائم و دائم رکھے۔ تسی ذہن چ رکھ لو، بے روزگار دے روزگار واسطے، بے اولاد دی اولاد واسطے، اگر نریاں بیٹیاں نے تو اولاد نرینہ واسطے، ساری دعاواں ذہن چ رکھو کہ تاکہ خشک نہ ہو جائے۔ 3 واسطے دین لگا، میں تو اس قابل نہیں، واسطے دینا ہونا وہ پھر من نہیں دا، شاید مہربان ہے، رحیم کریم ہے، اسی تو اس قابل نہیں، منگتا وہ چنگا لگتا جس نوکری چنگی کی ہو۔ اسی کو بہت اچھے نوکر تو ثابت نہیں ہو سکے، لیکن لوگ ایسے ہیں جنہیں بہت قربانیاں دیتی ہیں، جنہ کی موڑتا نہیں ہے، انہوں نے واسطہ دین لگا۔ خالقہ تینوں علی اصغر دے آخری سال کا واسطہ، سارے گناہ معاف فرما، ساری دعاواں قبول فرما۔ دوسرا واسطہ، تیسرے تے ختم کر لیں، بی بی سکینہ دی آخری ہچکی کا واسطہ، سارے گناہ معاف فرما، ساریاں دل دیاں دعاواں قبول فرما۔ رضوی دار دے گھر نو آباد و شاد فرما، انہاں دے بیٹے دی زندگی دراز فرما، انہاں نوں دیکھنا نصیب فرما۔ آخری التماس ہے، دعا اپنی اپنی ذہن چ رکھنا، دعویٰ تو میں نہیں کرتا لیکن محنت ہوتا ہے کہ بہت بڑی کرنے لگا، بہت بڑی ذہن چ دعا رکھ لینا مشکل جڑی قبول نہیں ہو رہی، میں محنت کرنا۔ خالقہ واسطہ ہی دے سکنے، تیرے سامنے کی آکھ سکنے، کمزور لوگ کمزور ساریاں کمزوریاں نہیں ہیں کہ تیرے کو دعا بھی نہ کر دے جے پیغمبر دا فرمان نہ، یا کا نہ بدو بھائی یا کا نستے منگنا تیرے کو اور کسی دا ہے نہیں، اسی مشرک نہیں، اسی کافر نہیں، اسی گناہگار ہو سکنے لیکن تیرے بندے ہیں تے واسطہ ویکھ، پتہ نہیں تو کدوں کریم ہونا ہے تے کدوں رحیم ہونا ہے، تو شدت چھڑ دے میرے خالقہ ذرا واسطہ ویکھ، تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار آ بے بے کے ٹرن دا واسطہ، بے کے ٹرن دا واسطہ، جدو فرماندے سن نانا امت نو سمجھا جنہاں دا کلمہ پڑھیے انہاں دی تیاں نو نہیں، ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا وابنہ اللہ